ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے، مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر کڑتے رہنے والے کی اور انہیں دیکھ دیکھ کر ہر وقت سڑتے اور جلتے رہنے والے کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی۔ من چاہے رنگوں سے بن جائے تو تصویر، ان چاہے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ لوگوں سے امید رکھنا ایسا ہے جیسے سانپوں سے بھرے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر یہ سوچنا کہ اس میں سے مچھلی ملے گی۔ زندگی دیکھ تیرے دیدائے تمسخر کی قسم، ہم تجھے چھوڑنے والے ہیں تماشا نہ بنا۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ اختلاف رکھیں دشمنی نہیں، تنقید کریں بدتمیزی نہیں، سیاست کریں نفرت نہیں۔ ہر کسی کا احترام کرنا انسانیت ہے، کمزوری نہیں۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے۔ تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ سے ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی تو جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کے دکھ اور درد سمیٹ کر ہم پرسکون نیند کرنا سیکھتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ، لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ دنیا کے سب سے دکھی الفاظ کس نے کہے تھے؟ سب سے مزاحیہ شخص چارلی نے۔ اس نے کہا تھا، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ اتنی خاموشیاں کیوں ہوتی ہیں تیری آغوش میں اے قبرستان؟ لوگ تو اپنی جان دے کر تجھے آباد کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اپنا کردار، اپنا انداز گفتگو اور لوگوں سے ملاقات کرنا اس قدر خوبصورت بنا لیجئے کہ جب کوئی آپ کو دیکھے، سنے اور ملے تو آپ کے جیسا بننے کی تمنا کرے۔